ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں ضرور نعمتوں کے باغوں میں داخل کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، فرمایا اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو، انجیل کو اور اس کو جو کچھ نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو ضرور کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ منہم امت مقتصدہ، ایک جماعت سیدھے راہ اختیار کرنے والی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو برے کرتوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 65 اور 66 میں، اور اسی طرح اس سے 2 آیتیں پہلے جو کل کو سابقہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، ان کے اندر یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا، اور ان آیات میں یہ بیان کیا گیا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، اور ہم ضرور ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو ضرور جنت میں داخل کر دیتے۔ کس لیے؟ اگر وہ ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ضرور داخل کر دیتے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تو ان کے لیے جنت ٹھکانا نہیں ہے بلکہ جہنم ٹھکانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا اور اگر وہ قائم رکھتے تورات کو، انجیل کو، اس پر جو اللہ تعالیٰ سے اتاری گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے جو اتارا، اپنی کتابیں اتاری، اور ان پر جس نے عمل کیا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، فرمایا کہ ایک جماعت ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، وہ کام جو ہے ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں، برے کرتوت کرتے ہیں۔ اور اسی کے ذیل میں یہ فرمایا کہ یہودیوں کا جنگ کی آگ جلانا، پھر فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، کہ جب کبھی انہوں نے لڑائی کی، آگ جلائی، اللہ تعالیٰ نے اسے بجھا دیا۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف تحریک چلاتے رہے ہیں،
اور ان سے لڑنے کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی تیاریوں میں کامیاب نہیں ہوتے تو مرغوب ہو کر رہ جاتے ہیں یا مغلوب ہیں اور شکست کا منہ دیکھتے ہیں۔ یہودیوں نے ہر موقع پر شکست کھائی، بنو قریظہ مقتول ہوئے اور بنو نذیر مدینہ منورہ سے خیبر کو جلا وطن ہو گئے، پھر خیبر میں بھی ان پر چڑھائی کی گئی، وہاں مغلوب اور مقہور ہوئے۔ پھر فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ لوگ زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا فساد کرنے والوں کو، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں ہیں۔ ان الفاظ میں ہمیشہ کے لیے فسادیوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو فساد فی الارض کے لیے منصوبات بناتے رہتے ہیں اور فساد کرنے کا مشغلہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے، انہیں ضرور نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ کیا فرمایا؟ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے تو ان کے جو گناہ تھے ان کا کفارہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے باغوں میں داخل فرما دیتے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے سے خوش عیش زندگی نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر جو زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوشی والی زندگی عطا فرمائیں گے اور عیش والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے تو ضرور کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کے احکام پر عمل کرتے اور اب جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر عمل کرتے تو ان کو دنیا میں بھی خوب اچھی طرح نواز دیا جاتا، یعنی جنہوں نے تورات اور انجیل کو یا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات بینات یعنی قرآن پاک نازل ہوا، جنہوں نے ان کے اوپر عمل کیا وہ اس دنیا میں بھی خوش و خرم ہیں اور آخرت میں بھی خوش و خرم ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ میں لگنے اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت میں آخرت کی خیر کے ساتھ بندگان خدا دنیا میں بھی بھرپور نعمتوں سے نواز دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ہے سیدھا راہ اختیار کرنے والی، چند اہل کتاب جو ایمان لے آئے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، اور ان میں ان حضرات کی تعریف فرمائی۔ پھر فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو برے کرتوت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اعمال قبیح کیے یعنی غلط اعمال کیے اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی کرتے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان آیات بینات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔